السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت سے ایشوز ہیں ان سے بات کرنے والے، پولیٹیکل بھی، تو ذرا ان سے بات کر. بہت شکریہ عباسی صاحب. آپ نے یہ میں نے ابھی دیکھا جو کمیشن کی رپورٹ کا کچھ حصہ جو پبلک ہوا ہے. عباسی صاحب، آپ سب نے جا کے کہا کہ اس کے پیچھے ایجنسیز نہیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس وقت ڈی جی سی جنرل فیض نہیں ہے، جبکہ پچھلے 6-7 سال میں لگاتار یہ بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ وہ اس سب کے پیچھے تھے. اشارتاً آپ نے بھی، میں آپ کا ایک پرانا انٹرویو سن رہا تھا، آپ نے کہا کہ ٹروتھ کمیشن بنائے تو اس میں جا کے میں ساری باتیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ اس دھرنے میں ہوا کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں، جو کمیشن بنا تھا اس میں میں نے ان کو کہا تھا ریٹن، میں نے 2 باتیں بولی. میں نے سب سے پہلے بولا کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے میری ذمہ داری ہے، جو حکومت نے ایکشن لیے ہیں یا نہیں دیے وہ میری ذمہ داری ہے، میں وزیر اعظم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کرنے ہیں وہ ریٹن سوال دے دیں، میں ان کی ریٹن جواب آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے ریٹن سوال دیے، تو اس میں مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا سوال، اور مجھے اگر کمیشن اجازت دے میں پبلک بھی کر دیتا ہوں. مجھے نہیں یاد ہے کہ اس میں کوئی یہ سوال پوچھا گیا ہو جنرل فیض اس میں انوالو تھے یا نہیں تھے، یا اس کے پیچھے ادارے تھے یا نہیں تھے. میرے پاس کوئی اس کا ثبوت بھی اس بات کا نہیں ہے، تو میں انہی سوالوں کو جواب دے سکتا ہوں جو مجھے پوچھے گئے. تو اس میں یہ جو ہے بات کہ اس میں جنرل فیض تھے یا نہیں، لیکن بھائی صاحب پھر اس میں پوچھا کیا گیا کہ گرمی کتنی تھی، بارش ہوئی یا نہیں ہوئی، اس طرح کے سوال تھے کیا؟ جی تقریباً یہی سوال تھے. آپ یقین کر لیں، آپ یقین کر لیں، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے 90% سوالوں کا جو سوال تھے ان کا کوئی تعلق فیض آباد کے دھرنے سے نہیں تھا. تو آپ نے اس دن کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر کی سیٹیں اچھی تھی یا نہیں اچھی، کیا اس طرح کی چیزیں پوچھتے رہے آپ سے؟ مطلب وہ ان سوالوں کی کوئی ریلیونس نہیں تھی اس دھرنے سے، تو جو سوال پوچھے گئے انہی کا جواب دیا گیا. یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ اس میں کوئی جنرل فیض صاحب، جنرل باجوہ صاحب، یہ کوئی ادارے تھے یا نہیں تھے. یہ کمیشن کا نے فیصلہ نے یہ بات نکالی ہے اس سے، یہ ان کا ایک تجزیہ ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھ سے اگر آپ سوال انہوں نے لائن یہ استعمال کی ہے کہ آپ سب سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اس سارے میں ایجنسیز کا کوئی کردار نہیں. جی، مجھ سے آپ بھی آج بھی پوچھے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جب آپ کمیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا سرائی نہیں کرتے، وہ ایک لیگل فورم ہے، آپ وہ بات کرتے ہیں جس کا ثبوت ہو آپ کے پاس. تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو اداروں نے کیا ہے یا جنرل باجوہ نے کیا ہے، جنرل فیض نے کیا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ باتیں ساری وہاں پر آ جائیں گی، جن لوگوں کو علم ہے وہ بات کر دیں گے، میں اپنی بات بھی کر دوں گا. سر لیکن ایسی کون سی بات ہے جو آپ ٹروتھ کمیشن میں کر سکتے ہیں جو آپ اس کمیشن کے سامنے نہیں تھے؟ دیکھیں، پھر آپ سوال اس کے مطابق پوچھ لیں. میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کسی ادارے نے کیا ہو. میں تو وہی حقائق جانتا ہوں جو وہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے. اگر آپ سے اس کمیشن کی طرف سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، آپ کیا جواب دیتے؟ کیا تھا کہ اگر آپ سے ایک براہ راست ایک سیدھا سوال پوچھتے کہ آپ کے خیال میں یہ دھرنا کس نے کروایا تھا، آپ کا جواب کیا ہوتا؟ دیکھیں، جواب اگر آپ شاہد عباسی سے کریں گے تو میں کیا سرائی کر دوں گا. اگر آپ اس وقت جو آدمی وزیر اعظم تھا ملک کے، اس سے کریں گے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے پاس، میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی، کوئی ایسی نالج نہیں تھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلانا آدمی انوالو تھا، فلانا ادارہ انوالو تھا. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا حکومت کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس طرح کی گفتگو کی کہ وہ سچ جاننے نہیں چاہتے، اس کا مطلب سچ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. یا آپ نے بتایا نہیں سچ ادھر جا کے، آپ کہہ دیتے جی میرا یہ خیال ہے، میں ایز وزیر اعظم سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ کہتا ہے اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے یہ تھے، میرے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں تھی. آپ بھی کہہ تو سکتے تھے. سر، میں سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا. ایک کمیشن ہے، وہ ڈائریکٹ سوال کر رہا ہے، میں ان سوالوں کے جواب دوں گا. اس کے بعد اگر مجھے کمیشن بلاتا اور کہتا کہ اور نالج ہے آپ کے پاس تو میں ان کو بتا دیتا میں کیا سرائی ہے یا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ذمہ دار آئینی عہدوں پر ہوں ان کو کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہر معاملے کے بارے میں ابہام پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی ایویڈنس، ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی
لیکن حالات اور واقعات اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ تھا یا نہیں تھا. آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں, اس سے تو اس ملک میں 70 سال کی تاریخ میں جو غلط ہوا ہے اس کے بارے میں سب کہیں گے اس کا تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں. جی, تو اس لیے آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کیا کسی چیز کے بارے میں؟ آپ نے ایویڈنس پہلی دفعہ آپ کو موقع ملا کہ دھرنے کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کمیشن بنائے اس کے حقائق جانے, اس میں بھی آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے جب چھپ جائیں گے اور جواب نہیں دیں گے تو یہ چیز بھی ول بی شفڈ انڈر دی کارپیٹ, یہ بھی بھول جائیں گے لوگ. پھر میں ٹیکنیکلٹیز کی بات نہیں ہے, ایک فورم ہے, جوڈیشل فورم ہے, لیگل فورم ہے, میں وہاں پہ جو بات کرتا ہوں وہ حلفن کرتا ہوں, میں وہاں قیاس آرائی نہیں کر سکتا, آپ بھی قیاس آرائی وہاں نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا یا نہیں ہوا, آج آپ جو وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب, ان سے پوچھیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہے, وہ وزیر اعظم تھے اس وقت, وہ کیا کہیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بالکل کہوں گا کہ یہ جو آج حکومت بنی ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. میں تو یہ بات کر سکتا ہوں, لیکن کیا جو آدمی وزیر اعظم تھا وہ بات کر سکتا ہے؟ میں اس لیے میرے پاس کوئی ایویڈنس ایسا نہیں آیا, کوئی رپورٹ نہیں آئی جس میں یہ لکھا ہو کہ فلانے شخص نے دھرنا کرایا یا فلانے ادارے نے دھرنا کرایا. سرکمسٹانشل ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو پھر کمیشن سارے اداروں کو بلاتا, وہ جو ان لوگوں کو بلاتا جو وہاں موجود تھے, جو پولیس کے لوگ تھے, جو آئی ایس آئی کے لوگ تھے, جو دھرنے والے تھے, دوسرے لوگ تھے. یہ کئی مہینوں پر محیط یہ ہیئرنگ ہوتی. مجھے تو ایک دفعہ بلایا گیا, انہوں نے, میں نے کہا جی آپ ریٹن سوال دے دیں, میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے جواب دے دی, اس کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں آج بھی, مجھے سپریم کورٹ آپ بھی بلا کر پوچھ لے, جو سوال پوچھنا پوچھ دے, میں جو مجھے نالج ہے اس کے مطابق ان کے سامنے حقیقت رکھ دوں گا. بے شک یہ آپ پبلک ڈومین میں یہ سوال پوچھ لیں, مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نالج ہی کوئی نہیں, آپ کہتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی نالج نہیں. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی. آپ آئی بی کی رپورٹس منگا لیں, آپ آئی ایس آئی کی رپورٹس منگا لیں کہ دھرنا کس نے کرایا. میں یہ جانتا ہوں, میرے پاس یہ فیکٹ ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اس دھرنے کو, اور وہ دھرنا بڑی بآسانی آ کر فیض آباد پل پہ بیٹھ گیا. پنجاب حکومت نے کوئی مدد نہیں فرمائی اس دھرنے کو کنٹرول کرنے میں, ان کا ایک سپاہی بھی نہیں آیا. چودھری نثار صاحب پہ گھر پہ حملہ ہوا, جلانے کی کوشش ہوئی, کوئی پنجاب پولیس جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں ان کے پاس نفری تھی, ایک شخص بھی نہیں آیا. یہ حقیقت تو میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن آپ مجھے کہیں جی کہ فلانا آدمی ملوث تھا یا نہیں تھا, میں یہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا. سر ایک اور سوال بتائیں, آپ کیونکہ وزیر اعظم تھے, یہ تو آپ کو انفارمیشن ہوگی, آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں, یہ دھرنے جو تحریک لبیک دھرنا لے کر آئی, آپ کو یاد ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک کا ایک اور فیکشن, ایک اور جو مختلف گروپ ہے وہ بھی دھرنا لے کر اسلام آباد. بالکل, وہ ڈی چوک بیٹھے رہے, چند دن بیٹھنے کے بعد ایک بڑا کمزور سا معاہدہ کر کے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تحقیقات کریں گے, وہ واپس چلے گئے. ان کو ایسی جگہ بٹھایا گیا, ڈی چوک میں بیٹھے تھے. یہ دوسرا گروپ آیا, انہوں نے کہا پہلا گروپ گیا ہے ہم بھی جاتے ہیں. لاہور پنجاب میں اور لاہور میں مذاکرات ہوئے تھے اس وقت لا منسٹر کے ساتھ, کیا یہ بات درست ہے؟ اور جب انہوں نے لا منسٹر کا استعفیٰ مانگا, انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ آپ کو باقی جا کے اسلام آباد سے ملے گا, باقی ہم آپ کا کام کر دیں. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ مجھے اس نیگوشیشن کا علم نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت کی جو انتظامیہ تھی وہ مکمل طور پہ ماڈل ٹاؤن کے جو واقعے کے دباؤ میں تھی, وہ مفلوج تھی, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. ان کا صرف ایک طریقہ تھا کہ کوئی کسی شخص کو ہم کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں, اور تاکہ کوئی یہاں جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو. اور انہوں نے بالکل مکمل تحفظ میں یہ دھرنا آ کر فیض آباد پہنچا دیا. یہ ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سر آپ نے, میں انٹرویو میں سن رہا تھا, آپ نے کہا جب یہ کمیشن بنا تو کہیں آپ نے کہا کہ میں جہاز سے جا رہا تھا, تو کیا اس وقت حالات آپ نے دیکھے تھے؟ اس وقت کتنے لوگ تھے اور لا انفورسمنٹ کتنی تھی؟ یہ مظاہرین دیکھیں نا, یہی سوال اگر وہ پوچھتے تو میں ان کو جواب دے سکتا تھا کہ ہم نے بدھ والے دن ہم نے اس دھرنے کو, ہم نے کہا ٹھیک ہے دھرنا ہے, جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں, ان کو وقت پہ دیکھیں گے. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا, بدھ کو میٹنگ ہوئی کہ ہم اس دھرنے کو سکویز کریں گے, ان کی سپیس کو کم کریں گے, ان کو تھوڑی مشکل پیدا کریں گے تاکہ ان کو تکلیف ہو. تو یہ, اور میں نے یہ فیصلہ کیا, احسن اقبال صاحب بھی تھے, میں اور انتظامیہ کے لوگ بھی تھے, کہ اس تاریخ یا اس وقت کا تعین ہم کریں گے کہ کب یہ ایکشن لینا ہے.
یہ بدھ کو کی رات کو ہوا. جمعرات کو صبح ایک پٹیشن آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب عوام کو بڑی تکلیف ہے, سڑک بند ہے. اس کا انہوں نے نوٹس دیا. فرائیڈے کو اگلے دن پیشی ہوئی, انتظامیہ بھی پیش ہوئی. انتظامیہ کے احکامات جاری کیے گئے کہ آپ نے منڈے سے پہلے اس دھرنے کو کلیئر کرنا ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا. یہ سب ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں. تو میں نے اسد اقبال صاحب کو کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس وقت کا تعین ہم کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی, انتظامیہ کہہ رہی ہے, آئی جی اور چیف کمشنر, کہ ہم پہ کنٹمپٹ لگ جائے گی, ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے, تو ہم نے ایکشن لینا ہے. تو میں اتفاق سے صبح کے وقت اگلے دن لاہور جا رہا تھا ہیلی کاپٹر میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ نفری ہے کافی تعداد میں پولیس کی اسلام آباد ہائی وے پر جو سڑک ایئرپورٹ کو جاتی تھی. تو میں نے کہا ذرا چکر لگاؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے وہ نفری آئی بڑے وہ کیجول سے انداز میں, اور انہوں نے کچھ آنسو گیس ماری پل پر جہاں پر یہ جھرنا موجود تھا. تو اگر انہوں نے ایک آنسو گیس کا گولہ مارا تو وہاں سے شاید 8-10 گولے ان کو واپس مارے گئے جو پولیس کی نفری پر. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ کچھ, اب یہ بھی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا گیا کہ جناب فائرنگ بھی ہوئی پولیس پر. کچھ لوگوں نے یہ بات بھی بتائی. اور اس کے بعد وہ پولیس منتشر ہو گئی. اور ہم جب رات کو واپس آئے, اور کوئی پنجاب پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی, جب ہم رات کو واپس آئے لاہور سے, تو اس وقت چودھری نثار صاحب کے گھر پہ حملے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. تو ہم نے کوشش کی, نہ پنجاب پولیس ملی, نہ وہاں سے کوئی شخص آیا. اسلام آباد پولیس نے کچھ کوشش کی, لوگ کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال وہاں پر خوش قسمتی سے ان کا گھر کو بچا لیا گیا. وہاں پر کچھ دوسرے اداروں کے FCC وغیرہ کے لوگ موجود تھے, انہوں نے ہمت کی اور ان کا گھر بچا لیا. یہ ساری اس میں واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لاہور میں نے ہوم سیکرٹری اور IG دونوں سے بات کی, اور وہ بہت نان کمیٹل تھے لاہور ایئرپورٹ پر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ان کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ کی امید نظر نہیں آئی. یہ اس دھرنے کی ساری حقیقت ہے. تو پنجاب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور سارا مدعا اسلام آباد کے سارا گیا. لیکن پنجاب ہاؤس میں بہت سے مذاکرات ہوتے رہے, مجھے اس وقت یاد ہے. تقریباً ہر روز, ہر دوسرے روز مظاہرین کو پنجاب ہاؤس بلایا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کو پنجاب سے بلا لیا گیا تھا. احسن اقبال صاحب ہوتے تھے. اس میں کیا ہوا, کوئی یاد ہے آپ کو؟ وزیر اعظم نے آپ کے انٹیریئر منسٹر رپورٹ تو کرتے ہوں گے آپ. جی, انٹیریئر منسٹر وہ ان سے بات چیت کرتے رہے. 2 دھرنے ہوئے تھے نا, وہ دونوں میں مختلف, مجھے اب وہ سارے بات مکس اپ ہو گئی ہے. احسن اقبال صاحب ڈیل کر رہے تھے, احسن اقبال صاحب مجھے بریف کر دیتے تھے یہ بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے. ان کا ٹھیک ہے آپ بات چیت جاری رکھیں, کیونکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ بغیر کسی جانی نقصان کی یہ معاملہ جو ہے یہ طے پا جائے. تو بہرحال وہ جیسے بھی ہوا وہ ختم ہوا. اور یاد ہے سر آپ کو ڈیمانڈز کیا تھی اس وقت؟ ڈیمانڈز کو رکھی گئی ہوں گی نا مظاہرین کی جانب سے, جو آپ کو بتائی گئی ہوں؟ ڈیمانڈ جو مجھے یاد پڑتی ہے, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو لا منسٹر ہیں وہ استعفیٰ دیں. اور اس میں جو حقیقت یہ تھی کہ لا منسٹر کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ جو بل آیا سینٹ کے اندر جس میں جو لینگویج بدلی گئی تھی اس حلف کی, تو اس کو سینیٹر حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جو مسلم لیگ تھی جو اس وقت حکومت میں تھی انہوں نے یہ ایگری کیا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے, اس کو درست کر دیں, اوریجنل لینگویج پہ لے آئیں. اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کی مخالفت کی پیپلز پارٹی نے اور PTI نے, اور وہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی. تو اس سے میں لا منسٹر تو اپوز کر رہے تھے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو میری رائے یہ تھی کہ لا منسٹر استعفیٰ نہیں دیں. حالانکہ زاہد حامد صاحب کے میں ہمیشہ ان کی اس بات میں تعریف بھی کروں گا کہ انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ جی اگر مسئلہ میرے استعفے سے حل ہوتا ہے تو میرا استعفیٰ لے لیں. لیکن میں نے کہا یہ گورنمنٹ کے ریٹ کی بات ہے, آپ چونکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں, تو آپ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ ساری بات تھی. سر یہ بتائیں کہ اگر اب آپ کو ٹروتھ کمیشن بنائے تو آپ کا بیان وہی ہوگا جو آپ نے اس کمیشن کے سامنے دیا ہے, یا اگر عدالت آپ کو بنائے تو یہ آپ کا بیان مختلف ہوگا اس سے؟ میرا بیان مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کو اس واقعے کا کیا علم ہے, تو پھر میں جو آپ کے سامنے ابھی حقائق بیان کیے ہیں وہ بیان کر دوں گا. جو اس ساری نالج ہے اس معاملے کی وہ میں بیان کر دوں گا. اگر وہ مزید سوال کریں گے کہ فلانا شخص ملوث تھا یا نہیں تھا, جنرل فیض صاحب تھے یا جنرل باجوہ صاحب یا ISI تھی یا نہیں تھی, تو میرا اس پہ جواب یہی ہوگا کہ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے, نہ اس وقت تھی نہ آج ہے. سر
ابھی آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا، میں ایک آخری سوال ان کے بارے میں پوچھوں کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی یہ جب دھرنا چل رہا تھا باجوہ صاحب سے، کیا بات چیت ہوئی تھی اس ملاقات میں؟ کیا انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا ان سے؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب یہ دھرنا، اس آخری جو 2-3 دن تھے وہ ملک سے باہر تھے، تو دبئی گئے تھے. ہاں، تو ان کا ایک ٹیلی فون آیا تھا، وہ ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تھی. وہ میں بیان کرنے کے مطلب وہ کانفیڈینشیل بات ہے، اس میں سیریس اس کے وہ بات کانفیڈینشیل رہنی چاہیے، لیکن وہ اس میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں بات نہیں تھی. وہ اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا چاہیے. تو وہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی میرے خیال اتوار والے دن، جس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تھے اور جنرل باجوہ بھی تھے اور اداروں کے لوگ بھی تھے. تو وہاں پر اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اب معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کرنا ہے، اور اس میں پھر احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی، اور انہوں نے پھر وہ رات کو نیگوشیٹ کیا اور صبح وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اور سائن کر دیے. سو آپ کے خیال میں جنرل باجوہ واز اے ہیپی کائنڈ آف، وہ انہوں نے چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو، یا آپ کا سینس کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی سابق پارٹی کے باقی لوگوں کی بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دھرنا اسی چیز کی کڑی تھی جس میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، ان کو نائل کیا گیا، حکومت گئی، نئی حکومت بنی، اسی کی کڑی تھی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میرے اتفاق نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت کی بات ہی ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف یقیناً سازش ہوئی، وہ حکومت توڑ دی گئی. آج یہ ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ وہ غلط تھا. یہ دھرنا اس کے بعد ہوا، تو اس کی پر آپ کیا سارائی کر سکتے ہیں کہ دھرنا کیوں ہوا اور اس کے کیا محرکات تھے. آپ کیا سارائی کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بات کرنی مشکل ہے کہ آپ کیا سارائی کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. سر خواجہ صاحب نے تو کیا سارائی کی نا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کنٹینویشن ہے، اسی تمام پروسیس کی جس میں نواز شریف صاحب کے خلاف سارا کچھ ہوا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں اتفاق نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے، چونکہ آج جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. خواجہ صاحب اس وقت بھی وزیر دفاع تھے، اب بھی وزیر دفاع ہیں. احسن اقبال صاحب جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ آج پلاننگ منسٹر ہیں. تو حکومت ان کے پاس ہے، وہ اس کی ایک کمیشن مقرر کر دیں اس کی تفتیش کے لیے، اس واقعے کی، تاکہ حقیقت سامنے آ جائے. یہ جو کمیشن تھا اس کے ٹی او آر سپریم کورٹ نے خود فریم کیے تھے اور وہ بڑے لمیٹڈ تھے. تو اس کو اس کانٹیکس میں اس کمیشن نے اپنا کام کیا ہے. اگر کوئی مزید بات ہے کہ بات اس سے بڑھ کر تھی کہ سازش ہوئی ہے حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف، تو پھر اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو جو کمیشنز ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت ایک کمیشن بنا کر اس کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے. اس میں شامل تفتیش ہو جاؤں گا. ٹھیک، آپ شامل تفتیش ہونے کو تیار. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی کیا سرائی کریں. نہیں، مجھ سے کیا سرائی، آپ میری ذات سے کیا سرائی کرا لیں. جو میں جب وزیر اعظم تھا تو میں اس بات کے بارے میں کیا سرائی نہیں کر سکتا. آپ یہ فیصلہ کر لیجیے گا آپ نے جواب دینا یا نہیں. جی، یہ دھرنا لانے کا اور اس کو بٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ آیا پھر یہ دھرنا؟ کیا اس وقت جو ریلیجس فالٹ لائنز بنے اس قانون سازی کے بعد اس کو ایکسپلوئٹ کرنا تھا، حکومت کو کمزور کرنا تھا، کو پریشر ڈالنا تھا؟ کیا مقصد ہو سکتا آپ کے خیال میں اس سب کا؟ دیکھیں میں کیا سارائی کروں گا نا. میں یہ دھرنا، اس سے پہلے دھرنا جو سپریم کورٹ نے حکومت توڑی، اس سے پہلے جو ڈان لیگز، یہ پاناما لیگز، فلانی لیگز، یہ کس کے آپ کیا سارائی کریں گے؟ آج جو ہو رہا ہے اس پہ کیا سارائی کریں گے؟ الیکشن کے بارے میں کیا سارائی کریں گے؟ ہمارے تو ہر ملک میں سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی کیا سارائی کی گنجائش نکل آتی ہے. ابھی یہ سوچ چل رہی ہے کہ آئین میں ترامیم کر دی جائیں، اس میں بھی کیا سارائی جاری ہے. تو ہم تو ہونی چاہیے آئین میں ترامیم ہونی چاہیے. یہ جو اگر مبینہ طور پر ممکنہ طور پر ایک ٹینیور پوسٹ بنائی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، یا ٹائم وقت بڑھایا جا رہا ہے، جو ٹینیور ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ بس دیکھیں، آج جو حکومت ہے اس کی اپنے مینڈیٹ پر بہت شک و شبہ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو آئینی ترمیم کی طرف جانا چاہیے. اور اگر جانا چاہیے تو پھر کنسنسس کریٹ ہو پورے پارلیمنٹ کے اندر، ورنہ یہ بہت بات متنازع بن جائے گی. اور میں کسی بھی شخصی قسم کی ترمیم کے خلاف ہوں، یہ بات درست نہیں ہوتی. ایک نظام سپریم کورٹ کا اگر چل رہا ہے
اس میں کیا خرابی ہے کہ آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں. پہلے یہ سلیکشن جو تھی یہ سینیورٹی پہ شروع کر دی گئی. اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی کون چیف جسٹس بنے گا, وہ ختم ہوا. یہ نظام آ گیا, اب اس کو نظام بدل کے آپ 3 سال کی ٹرم دینا چاہتے ہیں. جو ہم نے سنا ہے وہ کیا سرائی کی بات ہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور جو کام بھی کرنا ہے کنسنسس سے کریں. آپ دیکھ لیں جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, آج تک وہ میرے خیال 8-9 سال گزر گئے ہیں, وہ اختلاف کا شکار ہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن 8-9 سال میں 5-6 سال ہو گئے, 5-6 سال ہوئے ہوں گے. نہیں 2019 کی بات ہے جی. جی 5 سال, 19 نہیں, 19 جی 19 سوری, ہاں 5 سال ہو گئے اس کو. لیکن اگر تو مینڈیٹ یا یہ ٹینیور بڑھایا گیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, تو ایسا لگے گا, کیونکہ تاثر تو یہ بحث تو چل رہی ہے, یہ تاثر نہیں بنے گا کہ اٹس اے فیور بینگ ایکسٹینڈ, یہ فیور ایکسٹینڈ کیا جائے. نہیں, میں نے کہا نا یہ باتیں ہمیشہ ایک شخصی بنیاد پہ چلی جاتی ہیں. اگر آپ نے اس کو شخصی بنیاد سے ہٹانا ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلے ٹینیور سے یہ ہوگا, کیونکہ آپ ایک مڈ ٹینیور جب چینج کریں گے, میں قاضی صاحب کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ ان کی ذات پہ بہت بڑی انگلی اٹھ جائے گی اس معاملے میں, کہ اگر انہوں نے ایک ٹینیور دیا ایک نظام کے تحت اور اگر ایکسٹینشن دوسرے نظام کے تحت لے لی, یعنی ان کو ایکسٹینڈڈ ٹینیور مل گیا, تو اس پہ معاملات ان کی ذات کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور نہ ہی یہ کیا سرائیاں شروع ہو جائیں گی, جی کیا آپ کہتے ہیں پھر کیا سرائی شروع ہو جائے گی. پھر اپنے کاشف صاحب پوچھیں گے کہ کیوں, کس نے کرایا, اس کے پیچھے کوئی جنرل فیض تو نہیں تھے, جنرل باجوہ تو نہیں تھے, تو ہم کہہ رہے ہوں گے جی ہمیں پتہ نہیں ہے. بھائی صاحب ایک میں بریک لے لوں, لیکن آپ کے سامنے 2 ایشوز ابھی واپس آ کے ویل ڈسکس ہے. ایک تو میاں صاحب نے جو ناراض رہنماؤں سے بات چیت کرنے کا جو فیصلہ کیا, اس میں آپ کا نام بھی لکھوایا گیا لسٹ میں. پہلے تو سرپرائز یہ تھا کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں تھا. جب سوال پوچھا کرو گا انہوں نے نام ہی لسٹ لکھ لو. سو آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے. دوسرا, آپ نے بھی کہا عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, ایک جملہ آپ کا یہ ہے, مینڈیٹ پر شبہ ہے. میں ان ایریاز کو بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کی اپنی سیاسی جماعت کا کیا بنا ذرا وہ بھی دیکھ لیں گے, اور ایک انقلابی بیانیے کا باہر مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے, ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لینا, بریک کے بعد آپ سے. ویلکم بیک ناظرین, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود. شاہد صاحب, یہ آپ سے کوئی رابطہ ہوا میاں صاحب کا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کوئی بات چل رہی تھی ناراض رہنماؤں کی, انہوں نے کہا منائیں گے, کسی نے آپ کا ذکر کیا, انہوں نے کہا ہو آپ کا نام اس لسٹ میں بھی نہیں تھا جو شاید میاں صاحب نے پہلے سے بنائی ہوئی تھی, بھول گئے آپ کو, لیکن اس میں ڈلوایا انہوں نے نام. کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ یہ آپ کوئی علم ہے یا کیا سرائی کر رہے ہیں؟ سر یہ کیا سرائی نہیں ہے, یہ تو خبر آپ نے دیکھی ہوگی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے, نہ ہی مجھ سے کسی نے رابطہ کیا. اور میں ناراض رہنماؤں میں شامل نہیں ہوں, میری کوئی ناراضگی نہیں ہے مسلم لیگ نون سے. میں نے اس سیاست سے اتفاق نہیں کیا جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا. تو میں نے 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کو بتا دیا. کون سی سیاست ہے جس کا چناؤ انہوں نے کیا؟ جو سیاست ہے, ہاں جی, میں کمپرومائزز کی, جی میں اس کی اس حد تک صرف بیان کروں گا کہ ہر قیمت پر اقتدار, میں سیاست اتفاق نہیں کرتا. باقی میری جماعت ہے, 35 سال رہا ہوں, جو کچھ وہاں غلط ہوا صحیح ہوا سب کا حصے دار ہوں, میں اس کو جواب دے ہوں. لیکن میں 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑ سکتا, اور پھر سپٹمبر میں یہ بھی ان کو بتا دیا تھا کہ میں خلاف بھی الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ مجھے بات کو مناسب نہیں لگتی, اور بات یہاں پہ ختم ہو گئی. میاں صاحب سے 36 سال کا تعلق ہے, وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جب حکم کریں گے میں ملاقات کر لوں گا, لیکن میری سیاست جو ہے وہ اب جدا ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے جو اصول پہ کمپرومائز کیا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں ڈیل کی, ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ووٹ کو بے عزت کر دیا, ہم نے یہ فارم 47 کی حکومت بنا لی, اب آج صاحب ہم یہ حکومت توڑنے لگے اور صرف اب اصول کی پالیٹکس ہوگی, آپ ان کی بات کا یقین کریں گے؟ نہیں, یہ میرے یقین سے فرق نہیں پڑتا. یہ پھر ان کو پبلکلی اگر یہ بات کرنی ہے تو پبلکلی کرنی پڑے گی. اگر ان کا واقعی یہ سوچ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو پھر یہ سوچ ان کو پبلکلی کرنی پڑے گی. میری ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
مجھے ان کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت فیصلہ نہیں بدلے گا، جو مرضی کر لیں میاں صاحب. آپ دیکھیں میں نے کہا نا کہ جو سیاست تھی میں اس اتفاق نہیں کیا، میں اس سیاست کا حمایتی نہیں ہو سکتا جو آج ہے، بدقسمتی سے. سر یہ جو میاں صاحب اتنا عرصہ ووٹ کو عزت دو، کانسٹیٹیوشنلزم، آئین ہوگا، قانون ہوگا اس ملک میں، اس کے مطابق چلیں گے، ڈیل نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے کتنا سخت پوزیشن لے لی تھی جب راحیل شریف صاحب، جنرل راحیل شریف صاحب کے ایکسٹینشن کا ٹائم تھا. مجھے تو بلکہ سے یہی بتایا جاتا تھا کہ وہاں سے تو ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے. میاں صاحب نے کہا یہ اصول ہے، کبھی وائلیٹ نہیں ہوگا. ابھی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دے دی، شہباز شریف صاحب نے دی، میاں صاحب نے نہیں دی. لیکن ظاہر ہے میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتے. تو آپ کو کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انہوں نے سارے اصول اپنے کمپرومائز کر دیے؟ یار یہ اس کا جواب وہی دے پائیں گے، میں اس پہ کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. ایکسٹینشنز دی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی پھر دے دی گئی ہے. ایکسٹینشن نہ دینے والا کوئی اس سے عزت پاتا ہے، نہ لینے والا پاتا ہے. ایکسٹینشن ذرا میں سوچ سمجھ کر ان چیزوں پر کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے، ادارے کا بھی ہوتا ہے اور شخص کا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ذرا اس پر احتیاط کرنی چاہیے. چلے بھی آپ نے سر، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، مینڈیٹ پر شبہ ہے. سیدھا سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ فارم 47 کی حکومت ہے؟ بس جی فارم 47 سے بنی ہے نا، فارم 45 لے کر تو لوگ پھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس ابہام کو دور کرنے کی ضرورت تھی. یہی ناکامی ہے آج حکومت کی بھی، الیکشن کمیشن کی بھی، سیاسی جماعتوں کی بھی. اور میں نے اسی لیے بار بار شروع میں الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بیٹھ جائیں، آگے کے راستے کا تعین کر لیں تاکہ اس قسم کے معاملے میں آپ نہ پڑیں. آج حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ اس کا اپنا مینڈیٹ جو ہے اس پر اختلاف ہے. اختلاف ہے سر. اختلاف تو زیادہ یہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کی 80 سیٹیں تھی، اس کو 100 کر دیا گیا. آپ کی بھی بڑی پارٹی تھی، حکومت بنانے کے لیے تقاضے دیا گیا. کتنی سیٹیں تھی آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی سلیکشن میں؟ ایک ویسے مبینہ طور پر کیا سارے؟ میں اختلاف عوام کا کہتا ہوں، عوام کو اختلاف ہے اس رزلٹ سے. وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کہیں اور ڈالا ہے، جو لوگ ہار گئے تھے وہ جیت گئے ہیں، جو جیت گئے تھے وہ ہار گئے ہیں. اس قسم کی جب الیکشن ہوگا تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا سارائی نہیں کرتے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو لوگ بیان فرماتے ہیں. آپ اس نتیجے کو قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، حکومت بن گئی ہے. اگر اس ملک کے سپریم کورٹ نے قبول کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے قبول کر لیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں. لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ابھی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں گیا ہے، سو انہوں نے نہیں قبول کیا. جب معاملہ جائے گا تب دیکھیں. ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز ہیں. لیکن شاید صاحب اسی ملک میں اگر سپریم کورٹ یہ سو موٹو لے کہ کیا الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہیں، آپ کی پارٹی جلسوں میں ججز کی تصویریں لگا کے کہے گی یہ قاضی فائز عیسیٰ، یہ جسٹس حسن من اللہ، یہ جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ججز ہیں، اس میں تصویریں لگا کے ان کے خلاف تقریریں کریں گے. آپ ہوتے کون ہیں اس کے اندر انٹرفیئر کرنے والے؟ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم نے کیا، الیکشن کمیشن سے مل کے کیا، الیکشن عدالت کا یہ ان کا ویو ہوگا کہ عدالت کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. کیونکہ ہم یہاں پر دھاندلی بھی سینہ ٹھوک کے چھاتی نکال کے کرتے، بڑے فخر سے کرتے، اس کے اوپر حکومتیں بناتے. 15-20 سیٹوں والی پارٹی اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے اور بڑے فخر سے بیٹھی ہے. سو ہمیں تو، ہماری سیاستدانوں کو تو کوئی پرابلم نہیں اس چیز. سیاستدانوں کو نہ ہو یا نہ ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن عدالتوں کو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا تنقید کرے گا. اسی سپریم کورٹ نے اس ملک میں ایک چلتی حکومت توڑی تھی، خود ٹرائل کورٹ بن کر توڑی تھی. تو اس وقت ان کو کیا جلدی تھی، کیا عجلت تھی کہ آج جب ایک ملک میں ہر شخص انگلی اٹھا رہا ہے ملک کے الیکشن کے نظام پر، ملک کے الیکشن کے ریزلٹس پر، تو آپ بیٹھیں آرام سے بیٹھیں. یہ سوالات تاریخ کرتی ہے. میرے سوال کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، حکومت موجود ہے. یہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ حکومت کوئی کام نہیں کر پائے گی، کیونکہ جب آپ کا مینڈیٹ ہی شک و شبے کا شکار ہو تو آپ وہ مورل اتھارٹی نہیں رکھتے حکومت چلانے کی. یہ مشکلات پیدا ہوں گی اس حکومت کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ قاضی فائز عیسیٰ سے یہ سوال کرے گی کہ جب اس ملک کے الیکشن اتنے متنازع تھے کہ 45 والے ہار گئے، 47 والوں کو اسمبلی میں حکومت دے دی گئی، تو آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا؟ جی یہ تاریخ سوال کرے گی. بہرحال ہمارے ملک کی تاریخ کتنے سوال کرے گی.
میں تو اس لیے یہ سوال نہیں سوال بن بہت سارے جائے گا. کرنے کو. کتنے سوال آپ کریں گے؟ ہر روز ایک سوال بنتا ہے. لیکن سر اب مسئلہ ہے کہ یہ رکتا کیوں نہیں؟ کیونکہ سیاستدان بڑے ولنگ کمپلیکس ہیں سارے میں، وہ خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں ڈیلیں کرنے کے لیے. یہ جو ووٹ کو عزت دو کے بیانی ہوتے ہیں، یہ صرف مشکل وقت میں مذاکرات کے راستے کھولنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ مریم بی بی نے ٹھیک کہا تھا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اب وہ مزاحمت ہوتی ہے، مفاہمت کا راستہ کھلتا ہے، ڈیلیں کرتے ہیں، اس طرح کی حکومتیں بنا لیتے ہیں. اب ان کو کون سکھائے گا؟ یعنی نہیں سیکھنا آپ کے خیال؟ جی سیکھنا پڑے گا نا. جب ملک نہیں چل رہا، ملک کی عوام تکلیف میں ہو، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ کو یہ بات آج بڑی واضح ہے کہ ان کرسیوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کرسیوں تو آپ نے حاصل کر لیں. میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کرتا، پچھلی حکومت کا بھی یہی حال تھا. عمران خان صاحب بھی اسی راستے سے آئے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ ڈیلے کر کے آئے تھے. جی میں اسی لیے میں کہتا ہوں، امید کرتا ہوں انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوگا، کہ میاں صاحب نے تو نہیں سیکھا. اب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پتا چلے گا سبق سیکھا کہ نہیں. ان کو بھی کرسی دے دے، شاید وہ بھی راضی ہو جائیں گے. بات اب کرسیوں سے آگے بڑھ گئی ہے. ملک نہیں چل رہا آپ کا. ملک کے معاملات، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. کرسیوں سے وہ حل نہیں ہوں گی، تو آپ کو کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے. اس راستے کے لیے متنازع مینڈیٹ والی حکومت جو ہے وہ نہیں چل پائے گی. متنازع مینڈیٹ کی اسمبلی نہیں چل پائے گی. یہ بات بڑی واضح ہے. آج راستہ نکالیں. ملک آپ کا نہیں چلے گا، مشکلات کا شکار ہیں. تو سر آپ کی پارٹی کہاں تک پہنچی؟ آپ نے مشکلات سے نکالنا تھا. آپ کہتے تھے کہ یہ پارٹی کی جگہ ہے، ایک پارٹی آنی چاہیے. آپ کے پاس جی بالکل لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں، اور بھی شاید ساتھ اکٹھے ہو جائیں. جی کب تک کریں گے یہ کام؟ جی کام انشاءاللہ اگلے 4-6 ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. اگلے 4 سے 6 ہفتے میں پارٹی لانچ ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ پارٹی کو لانچ کر دیں؟ فیصلہ تو آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ بہت سے دوست ہیں، مشاورت ہم نے کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے، جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، جو ملک کو بہتر سیاست دے سکے، نفاق کی سیاست سے نکال سکے، گالی گلوچ کی سیاست سے نکال سکے، کرپشن کی سیاست کے خلاف ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ملک کے عوام رسپونڈ کریں گے. سر یہ 3 ہی لوگ ہیں آپ لوگ، یا اور لوگ بھی آئے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اور بھی لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں. لوگ دیکھیں، جب آپ پارٹی لانچ کریں گے، ایک سوچ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو لوگ، بہت سے لوگ آپ کے اس سفر میں شامل ہوں گے. چودھری نثار صاحب سے بات ہوئی کوئی؟ نہیں، ہم نے کسی سے بات نہیں کی. کسی نے آپ سے بات کی؟ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لانچ کریں تو ایک چھوٹا سا گروپ ہو کم از کم، جو کریڈیبل کمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہو، جو ملک کے سامنے ملک کے حالات پر بات کر سکے، ان کے مسائل کا حل دے سکے، اور کم از کم حکومت کی رہنمائی فرما دے. کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما، کوئی جاوید ہاشمی، کوئی چودھری نثار؟ نہیں، ہم نے کسی سے بات نہیں کی. نہ انہوں نے رابطہ تو کیا. آپ نے کہا جب پارٹی لانچ ہو تو شاید اس وقت یہ لوگ بات کریں اور پارٹی میں اس کے بعد جو لوگ بات کریں گے. لیکن ہمیں لوگ وہ چاہیے جو معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کی ماضی جو ہو وہ ایسا ہو جس کو لوگ قبول کر سکیں، جو بات وہ کر سکیں اس کے اندر ایک انٹیگریٹی کا لیول ہو. یہ ضروری ہے آج کے معاملات کے لیے. جماعتیں ملک کے اندر بہت ساری ہیں، 3 بڑی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ تینوں جماعتیں ملک کو کچھ نہیں دے پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں، آپ کی پارٹی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سے 6 ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. اب بھائی صاحب یہ بتائیے گا، اب تھوڑا سا اب تجزیہ لے رہا ہوں آپ کو. یہ کیا سارا ہی نہیں تجزیہ آپ کا. آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کے چند رہنما جو میاں صاحب کے قریب ہیں، ان کی گفتگو سنی، اور اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے ہمارے میڈیا میں کہ شاید مسلم لیگ نون اور خصوصاً میاں صاحب، ایک وہ پارٹی صدر بننے جا رہے ہیں، دوسرا ایک انقلابی بیانیہ دوبارہ آ رہا ہے. کیا یہ سوچ مسلم لیگ نون میں ہے کہ ہم نے کمپرومائزز کیے، ڈیلز کی، جس کا نقصان سیاسی بھی ہوا، ظاہر فیس لاس تو ہوا ہی، جو فیس لوز کی پی ایم ایل این نے، ایک پارٹی جو کہ مشکل ترین حالات میں 2018 میں سینٹرل پنجاب پھر بھی تقریباً ایک میجورٹی بڑی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی. یعنی وہ اپنا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کو ریٹین کیا تھا. سینٹرل پنجاب ہار گئی یہ مبینہ طور پر یہ پارٹی الیکشنز میں. یہ جی ٹی روڈ ہار گئے پورے کا پورا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ اس وجہ سے اس صورت میں ایک انقلابی بیانیہ، اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انقلابی بیانیہ آ سکتا ہے عنقریب میاں صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے، میں ہر جماعت کے اندر، اگر
لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک انٹرنل گروپنگ ہو جاتی ہے, ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. میں اس کا کبھی حصہ نہیں رہا, میں ہمیشہ اس سے باہر رہا ہوں اس معاملے سے, تو میں آج اس بات پہ کوئی کامنٹ نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, اس کا کام ہے کام کرے, وہ دو بیانیے نہیں بنا سکتی. آج مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وفاق کی حکومت ہے, ان کو ڈیلیور کرنا ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. وہ کوئی آلٹرنیٹ نیریٹو کریٹ کر کے عوام کی سمپتی حاصل نہیں کر سکتے. ان کو سمپتی صرف ملے گی یا سپورٹ صرف ملے گی ان کے کام کرنے پر, ان کی پرفارمنس پر. اس بات کا ان کو احساس ہونا چاہیے. سر لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا ہم سے ہماری پرفارمنس کے اوپر آپ کوئی سوال نہ کرے, ہم نے ایک اکثریت مانگی تھی, میاں صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ اکثریت ہمیں نہیں ملی, اب ہماری کارکردگی پر ہم سے کوئی سوال نہ کرے اور نہ کر سکتا. یہ کیا سوچ ہے؟ یہ سوچ میری سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ حکومت جو بنی ہے اس کے وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اس پارٹی کے روح رواں میاں صاحب ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی فیصلہ بھی ان کی مرضی کے خلاف یہ بغیر ہو سکتا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ٹی وی شوز کی زینت نہیں بننے چاہیے. اگر کوئی ایسی اندرونی اختلافات ہیں تو رانا صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, میرے دوست ہیں, میری ان سب دو بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے گھر کے معاملات گھر کے اندر ہی اگر ہیں تو درست کر لیں. سر یہی مشورہ آج عطا تارڑ صاحب نے دیا کہ جی سیاسی رہنما پبلک میں پارٹی پوزیشن لیتے ہیں اور انفرادی یا ذاتی جو پوزیشن لینی ہوتی ہے وہ اندر کھانے لیتے ہیں. وہ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں تھے ان بیانات سے. لیکن ایک اور بیان رانا صاحب نے دیا, محسن نقوی صاحب کا ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا شکر کریں وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تو ہم کیا کر سکتے تھے, کون روک سکتا تھا. یہ سوال پوچھے گئے نا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو وزیر بنایا گیا ہے. محسن نقوی صاحب کا نام آیا, اورنگزیب صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا نام آیا. انہیں یہ کہا کہ یہ آپ کو پتا کہاں سے آئے ہیں, وہ اگر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ بہت طاقتور آدمی ہے. کیا یہ مسلم لیگ نون اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے, یا ایک سیکشن آف مسلم لیگ نون جو حکومت سے باہر ہے یا جو میاں صاحب ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں جو حکومت لی گئی ہے شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں, خوش ہوں نہ ہوں, اختلافات ہوں, گھر کے اندر ان کا فیصلہ کر لیں, لیکن یہ اختلافات نہیں پیدا ہونے چاہیے تھے. اگر یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب جیسا لیڈر کر رہا ہے تو میں یقیناً اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لوں گا. رانا صاحب بہت محتاط آدمی ہے, کبھی میں نے ان کو اس قسم کی لوز ٹاک کرتے نہیں دیکھا ہے. اگر وہ بات آج یہ کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو اس بات پر بڑی تشویش ہے. لیکن اگر جو وزیر ہیں وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر بنے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب کو میری رائے ہوگی استعفیٰ دے دیں. اگر وزیر بھی آپ نہیں لگا سکتے, وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی پلیجر پر یعنی اس کی مرضی کے مطابق وہ نوکری کرتا ہے, اس کو آپ کسی وقت بھی ایک سیکنڈ کے نوٹس پر نکال سکتے ہیں. یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کے ذریعے اپنے وزیر نکال دیتا تھا. تو اگر شہباز صاحب کی مرضی کے بغیر وزراء بن گئے ہیں, اگر یہ بات کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ جیسے لیڈر جو مسلم لیگ پنجاب کے صدر ہیں, تو پھر میرا خیال ہے یہ تشویش کی بات ہے. سر لیکن یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ آپ کی حکومت ہے مرکز میں, وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا صدر آپ کا وزیر اعظم بھی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر یعنی حکومت بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی اور اس کی کارکردگی کا ہم جواب دہ بھی نہیں. کیا یہ اب میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس ایکو ہو رہی ہے یہاں پہ, ان کی آواز ہے جو رانا صاحب یہ بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, بات رانا صاحب نے کی ہے. اگر رانا صاحب کو بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جماعت کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. شہباز صاحب پارٹی کے صدر کو بلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے بھائی کیا بات ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. میاں صاحب کو پوچھنا چاہیے. اس قسم کی باتیں جب آپ اقتدار میں ہوں تو یہ آپ کے بارے میں بہت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بات بن جاتی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ آلسو آئی تھنک انکریزنگلی یہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ وہ بیانیاں اب آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کا بننا شروع ہو گیا, ان کی پارٹی ڈیمولش ہو گئی, بالکل تقریباً اپروٹ کر دیا پنجاب سے تحریک انصاف نے کو. اب یہ سوچ ظاہر ہے میاں نواز شریف کیمپ میں یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کسی طرح واپس شروع کرنی ہے
اس کو بحال کرنا ہے تو اس کا راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ کسی انقلابی، کسی ایک اس طرح کے بیانیے سے ہی آ سکتا ہے، اور جو مشکل فیصلے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو احساس ہو گیا کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن شاہد خاقان بھائی صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. جیسے آپ نے شاہد خاقان بھائی صاحب کو سنا، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت اگر یہ بھی نہیں کر سکتی اور وہ بھی نہیں کر سکتی تو استعفیٰ دے دے، لیکن ہمیں اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو پالیٹکس آف کنوینئنس ہے، جس میں مفاد کی خاطر، اقتدار اور کرسی کی خاطر سیاست ہوتی ہے، اس نے بھی اس ملک کو یہاں تک لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اگر آپ دوسرے اداروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو سب سے پہلے سیاستدانوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. وہ اپنا کردار بھی ٹھیک کریں، دوسرے کردار میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.